فری میسنز اور ایلومیناٹی، یہ ایسے نام ہیں جو ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ ایسی سیکرٹ سوسائٹیز ہیں جو دنیا کی نظروں سے تو چھپی ہوئی ہیں، مگر ہر روز کسی نہ کسی طرح یہ اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہیں۔ دنیا میں آئے روز جتنے بھی بڑے بڑے ایونٹس، واقعات یا حادثات ہوتے ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں ان سوسائٹیز کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اندھیرے کی یہ طاقتیں ایک طرح سے پوری دنیا کو اپنے اشاروں پر نچا سکتی ہیں، مگر کبھی آپ نے سنا کہ انہی سیکرٹ سوسائٹیز کی طرح ہندوستان میں بھی ایک ایسی سیکرٹ سوسائٹی نے جنم لیا جو ان سوسائٹیز سے بھی زیادہ مسٹیریس اور طاقتور تھی۔ 2000 سال سے بھی پہلے شہنشاہ اشوک کی بنائی ہوئی ان 9 لوگوں کی سیکرٹ سوسائٹی مانا جاتا ہے کہ آج بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں دنیا کی سب سے پرانی اور قدیم سیکرٹ ایلومیناٹی، دی 9 اناؤنس کی۔ 261 BC کلنگا کے مقام پر اشوک اور اسٹیٹ آف کلنگا کی فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ میدان جنگ جلد ہی لوگوں کے خون سے لت پت ہو گیا۔ تاریخ کی اس بھیانک جنگ نے تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ جنگ کیوں اور کیسے شروع ہوئی، اس پر مکمل ڈاکومنٹری آگے آنے والی ویڈیوز میں بنائی جائے گی۔ اتنے زیادہ لوگوں کی کٹی پھٹی لاشیں میدان جنگ میں تنے تنہا پڑی تھیں۔ چیل کوے ان لاشوں پر منڈلا رہے تھے۔ اس خوفناک جنگ کے منظر کو جب اشوک نے دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ انسانوں کے اس قدر قتل عام نے اسے اندر سے توڑ دیا۔ یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب اشوک کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اس نے ہنسا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور بدھ کے اہنسا والے راستے کا مسافر بن گیا۔ اس خوفناک حادثے نے سمراٹ اشوک کی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ایک واریر کنگ، ایک پیس میکر شہنشاہ بن کر ابھرا۔ اہنسا کے اس دور میں فلسفی، سائنس، ہسٹری اور دیگر علوم کا ہندوستان ایک گڑھ بن چکا تھا۔ بدھ کی فلسفی ہندوستان کے چپے چپے میں مشہور ہونے لگی۔ اشوک کے 30 پلرز آف ایڈکٹس اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں۔ سمراٹ اشوک نے جلد ہی یہ محسوس کر لیا کہ نالج از پاور۔ اس نے دیکھا کہ ہندوستان قدیم ترین علوم یعنی گیان اور وزڈم کا ایک گڑھ ہے۔ اگر یہ گیان کسی غلط انسان کے ہتھے چڑھ گیا تو دنیا میں بہت بڑی تباہی پھیل سکتی ہے۔ اس لیے اس نے اس تباہی کو روکنے کے لیے اور اس نالج کو پریزرو کرنے کے لیے ہندوستان کے 9 ایسے قابل ترین اور ذہین لوگوں کو اکٹھا کیا جنہوں نے اس اہم ترین کام کا ذمہ اپنے سر لیا، اور جنم ہوا قدیم دنیا کی پہلی سیکرٹ سوسائٹی کا۔ ان 9 لوگوں کو 9 مختلف قسم کے گیان یعنی علوم دیے گئے۔ ہر ایک کے پاس ان 9 گیانوں کی ایک ایک کتاب تھی۔ ان میں سے پہلی کتاب تھی دا بک آف فزیالوجی۔ اس کتاب میں ایک ایسا طریقہ موجود تھا جس میں صرف انسان کو ٹچ کر کے مارا جا سکتا ہے، اور اس کو نام دیا گیا دی ٹچ آف ڈیتھ کا۔ مانا جاتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بک سے یہ نالج کسی نہ کسی طریقے سے لیک ہو گیا، جس کی وجہ سے جوڈو مارشل آرٹ نے جنم لیا۔ دوسری کتاب دی نالج آف کمیونیکیشن پر مشتمل تھی، جس میں زمین کے انسان اور ایلینز کے درمیان کمیونیکیٹ کرنے کا نالج موجود تھا۔ تیسری کتاب نالج آف گریوٹی کے متعلق تھی، جس میں سیکرٹ آف گریوٹی کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایئر کرافٹس بنانے کی مکمل جانکاری اس کتاب میں لکھی ہوئی تھی۔ چوتھی کتاب مائکرو بایولوجی کے نالج پر مشتمل تھی۔ بایو ٹیکنالوجی کے ذریعے مائکرو آرگنزمز کو انسانوں کے فائدے کے لیے کیسے استعمال کیا جائے، یہ راز اس کتاب میں چھپے ہوئے تھے۔ پانچویں کتاب پروپیگنڈا اور
साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के मुतल्लिक बताती थी। एक सोसाइटी में प्रोपेगेंडा जैसे हथियार को किस तरह किसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के ज़रिए अपने दुश्मन को कैसे बर्बाद किया जाता है, ये बुक इस बारे में बहस करती थी। छठी किताब नॉलेज ऑफ कॉस्मोलॉजी पर मुश्तमिल थी, जिसमें यूनिवर्स, स्टार्स और प्लैनेट्स की डिटेल्स मिलती हैं। सातवीं किताब अलकेमी पर मुश्तमिल थी, जिसमें बताया गया था कि किस तरह एक आम सी मेटल को ट्रांसम्यूटेशन के ज़रिए सोने में बदला जा सकता था। आठवीं किताब नॉलेज ऑफ लाइट पर मुश्तमिल थी। लाइट की प्रॉपर्टीज़ और स्पीड ऑफ लाइट को बड़ी डिटेल से इस किताब में लिखा गया था। रोशनी को इस्तेमाल करके किस तरह तबाह कुन हथियार बनाए जाएं, इसकी नॉलेज भी इस बुक में मौजूद थी। और आखिरी नवीं किताब सोशियोलॉजी जैसे अहम तरीन नॉलेज पर मुश्तमिल थी। इसमें एक सोसाइटी कैसे प्रोग्रेस कर सकती है और किस तरह बर्बाद हो सकती है मुकम्मल डिटेल के साथ बयान किया गया था। अब आते हैं अपने सबसे अहम सवाल की तरफ कि क्या वाकई में हिंदुस्तान की सीक्रेट इल्यूमिनाटी इस दुनिया में मौजूद थी? अगर ये सीक्रेट सोसाइटी मौजूद थी तो 2000 साल से भी ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद ये किस तरह अपना वजूद बरकरार रखे हुए है? इस दूसरे सवाल के जवाब में माहिरीन 2 थ्योरीज पेश करते हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक अगर इन 9 नामालूम लोगों में से कोई एक जब अपने आखिरी वक्त में पहुंचता तो एक नया आदमी जो इसी की तरह इंतहाई इंटेलिजेंट हो इसकी जगह ले लेता, और 2000 साल से ये सिलसिला आज तक जारी व सारी है। दूसरी थ्योरी के मुताबिक इन 9 लोगों ने अमर होने का राज मालूम कर लिया था, जिसकी वजह से इनकी उम्र यानी एज कभी नहीं बढ़ी और ना इनको कभी मौत आई। यानी ये 9 नामालूम आदमी अशोक के ज़माने से आज तक जिंदा हैं, यानी ये लोग अमर हैं। इन दोनों थ्योरीज में से पहली थ्योरी पर हम यकीन कर सकते हैं, जो एक आम इंसान की समझ में बआसानी आ सकती है, मगर दूसरी अमर होने वाली थ्योरी एक फिक्शन के अलावा और कुछ मालूम नहीं होती। मगर इस सीक्रेट सोसाइटी के होने का आखिर क्या सबूत है? अशोक के 9 नामालूम आदमियों के होने का कोई ठोस सबूत तो आज तक नहीं मिला, मगर कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो इस सीक्रेट सोसाइटी के होने का एहसास दिलाते हैं। इस सिलसिले की सबसे पहली कड़ी हमें मिलती है 10th सेंचुरी में। पोप सिल्वेस्टर II, जिन्हें गरबर्ट डी ओलिरक के नाम से भी जाना जाता है, माना जाता है कि वो इन 9 नामालूम आदमियों की सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे। ऐसा माना जाता है कि वो एक समुद्री सफ़र के ज़रिए स्पेन से इंडिया आए थे और यहाँ इन्होंने कुछ ऐसा नॉलेज लिया जो एक आम इंसान की सोच से भी परे था। मिसाल के तौर पर उनके महल में ब्रॉन्ज का बना एक इंसानी सर मौजूद था, जो सवाल पूछने पर हाँ या ना का जवाब देता। 10th सेंचुरी में इस किस्म की इन्वेंशन एक बहुत बड़ा कारनामा थी। इसका एक मुकम्मल सिंपल ऑपरेशन आज हमारी मॉडर्न बाइनरी मशीन्स की तरह ही था। पोप की मौत के बाद इस कांसी के सर को तबाह कर दिया गया और इसके डिज़ाइंस और ऑपरेशंस दुनिया से मुकम्मल खुफिया रखे गए। बाद में जब कुछ वर्कर्स ने पोप की लाइब्रेरी की छानबीन की तो इन्हें बहुत कुछ ऐसा मिला जो इनकी सोच से परे था। मगर 1954 में पब्लिश होने वाले एक साइबरनेटिक्स जर्नल कंप्यूटर्स एंड ऑटोमेशन में इस बात को माना गया कि पोप सिल्वेस्टर शैतान के साथ कांटेक्ट में थे और सैटेनिक पावर की मदद से वो इस तरह की कई मशीन्स बना सकते थे। मतलब कि उनका 9 नामालूम लोगों की सीक्रेट सोसाइटी से कोई ताल्लुक नहीं था और इनका हिंदुस्तान आना भी एक मिथ है। इसके बाद 19th सेंचुरी में एक फ्रेंच बैरिस्टर और राइटर लुइस जैकोलियट, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा इंडिया में गुजारा, उनके मुताबिक ये 9 नामालूम लोगों की सोसाइटी मौजूद है। इन्होंने कुछ ऐसी तकनीक के बारे में दुनिया को बताया जिन्हें 1860 तक तसव्वुर करना भी नामुमकिन था। मिसाल के तौर पर
لبریشن آف انرجی، ریڈیشن کے ذریعے بیکٹیریا اور دوسرے نقصان دہ مائکرو آرگنزمز کو مارنا، اور سائیکالوجیکل وارفیئر۔ مگر ان 9 نامعلوم آدمیوں کی کہانی سب سے زیادہ فیمس ہوئی ایک آدمی کی وجہ سے، جس کا نام تھا ٹالبٹ منڈی۔ ٹالبٹ منڈی 20ویں صدی کے ایک بہت بڑے رائٹر تھے۔ 25 سال تک انہوں نے ہندوستان میں برٹش پولیس فورس میں کام کیا۔ 1923 میں انہوں نے ایک کتاب دی 9 انناؤنز لکھی، جس میں انہوں نے اشوک کی اس سیکرٹ سوسائٹی کے بارے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے۔ جلد ہی یہ کتاب دنیا بھر اور خاص کر ہندوستان میں مشہور ہو گئی، اور دی 9 انناؤن کی مسٹری نے ایک بار پھر سے آگ پکڑ لی۔ اس کے بعد اس سوسائٹی کے ہونے یا نہ ہونے پر سوال اٹھائے جانے لگے۔ ریسرچرز کے درمیان ڈیبیٹس ہونے لگیں۔ اس کتاب کے بعد بھی بہت سے رائٹرز نے اس مسٹری کے بارے میں لکھا۔ اس سلسلے میں کلائیو کسلر کی لکھی ہوئی کتاب شیڈو ٹائرنٹ اور 2013 میں لکھی گئی کتاب مہا بھارتا سیکرٹ، جسے رائٹر کرسٹوفر ڈی ڈوائل نے لکھا۔ ان کے علاوہ مختلف ناولز اور بکس اس سیکرٹ سوسائٹی پر لکھی گئیں۔ آج بھی بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ واقعی میں یہ 9 انناؤن لوگوں کی سوسائٹی دنیا میں موجود ہے، مگر اس بات کا ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ یہ سوسائٹی موجود تھی یا ہے یا نہیں، ابھی بھی یہ مسٹری ہے جس پر شاید وقت کے ساتھ پردہ اٹھا لیا جائے۔ لیکن اگر یہ لوگ واقعی میں اس دنیا میں موجود ہیں تو اس نیک مقصد کے لیے ان کو ہمارا خراج تحسین ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے چھپا کر انسانیت کی ہر لمحہ حفاظت کی۔ وہ لوگ جنہوں نے ہزاروں سالوں سے دنیا کو تباہی و بربادی سے بچایا، اگر وہ واقعی میں موجود ہیں تو انہیں ہمارا سلام۔